27 آیہ کریمہ نمبر 29، 30، 31 اور 32۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون۔ صدق اللہ العظیم۔ فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، فما انتا، پس نہیں ہیں آپ، بنعمتی ربی کا، اپنے رب کے فضل سے، بے کاہن ولا مجنون، اور نہ مجنون۔ ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں کہ شاعرن، کہ آپ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں حوادث زمانہ کا یا آپ کی موت کا۔ قل، فرما دیجئے، تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی، بس بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرهم، کیا ان کو حکم دیا ہے، احلامهم، ان کی عقلوں نے، بہذا، یہ، ام، یا، ہم، وہ، قوم طاغون، سرکش قوم ہیں۔ پہلے 3 باتیں سمجھ لیجئے، پھر آیہ کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں قرآن نے کاہن اور مجنون کا لفظ استعمال کیا۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بغیر وحی کے اپنے محض اندازے سے، اٹکل پچو سے غیب کی خبریں دے۔ یہ تعریف ہے کاہن کی، کہ جو بغیر وحی کے اپنے اندازے سے، اٹکل پچو سے غیب کی خبریں دے۔ اور مجنون کس کو کہتے ہیں؟ مجنون اس کو کہتے ہیں کہ جو بے عقلی کی وجہ سے اول فول باتیں کرے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیجئے، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ دنیا میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اور آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نزول عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں، کہ جنہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم مسلسل نافرمانیوں میں لگے رہے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے۔ اب آیا کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیا بیسک میں عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ اور ربیہ بن شیبہ بن ربیہ، ان تینوں کے رد میں آئی ہے۔ عقبہ بن ابی معیط اور ولید بن مغیرہ نے میرے آقا کو کاہن کہا تھا، اور شیبہ نے میرے آقا کو مجنون کہا تھا۔ اب اللہ نے اس کا رد کیسے کیا؟ فذکر، آپ نصیحت فرماتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نصیحت
ٹھوس دلائل اور سچی خبروں پر مبنی ہے، اور ہر دور میں ٹھوس دلائل اور سچی خبروں کے متلاشی موجود ہیں۔ لہذا آپ نصیحت فرماتے رہیے۔ نمبر 1، کیونکہ آپ نہ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں، کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی باتوں میں صداقت نہ ہو، آپ اٹکل پچو سے باتیں کریں، آپ محض اندازے سے مستقبل کی خبریں دیں، یا آپ کے کلام بے معنی ہو۔ اس لیے جو لوگ حق کے متلاشی ہیں اور حق کو ڈھونڈنے والے ہیں وہ خود بخود آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ آپ نصیحت کرتے رہیے۔ آج بھی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں پر عذاب سے ڈر رہے ہیں، لہٰذا جب آپ نصیحت کریں گے تو وہ ڈرنے والے آپ کے قرب میں آ جائیں گے۔ اور یہ جو کاہن یا مجنون آپ کو کہہ رہے ہیں، ان کا رد یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ اچھا، پھر کہا گیا ام یقولون شاعر، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں۔ اچھا، اب شاعر وہ کیوں کہتے تھے؟ عرب کے تاریخ بھی بتا رہی ہے اور قرآن کے نزول کا زمانہ بھی بتا رہا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک شعر کی ایذا وہ اپنے لیے سب سے زیادہ سخت سمجھتے تھے، لہذا وہ کسی شاعر سے معارضہ نہیں کرتے تھے، مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ شعر ایک دائمی کلام ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا اگر کسی شاعر سے مقابلہ کیا گیا تو شاعر نے ہماری مذمت میں جو جملہ کہہ دیا وہ قیامت تک چلے گا۔ اس لیے وہ شعر کی ایذا سے بچتے تھے اور اپنی زبانوں کو بھی شاعری سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جب عرب کے شعراء نے میرے آقا کی شان کے خلاف قصائد کہنے شروع کیے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا، حسان ان کو جواب تم شاعری میں دو۔ پھر حضرت حسان نے عرب کے شعراء کو شاعری میں جواب دیا، اور ایک مرتبہ قریش کے کچھ خاندانوں نے بھی، جو قریش کے شاعر تھے، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان کے خلاف قصائد کہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو بلایا اور بلا کر فرمایا، حسان ان کو جواب دو۔ حضور میں حاضر ہوں، میں جواب دوں گا۔ سرکار نے فرمایا، حسان ایک بات بتاؤ، میں بھی تو قریش سے ہوں، اب اگر تم پورا قبیلہ قریش کی مذمت کرو گے تو اس میں تو میں بھی آ جاؤں گا، تو پھر تم کیسے کرو گے؟ عرض کی، حضور آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کو ان کے اندر سے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت حسان نے کئی قصائد، مشہور تو یہی ہے نا جو آپ 4 شعر علماء سے سنتے ہیں، خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، ٹھیک ہے، واقسن منک لم ترکت تو آئی نہیں واجمل منک لم تلد انسا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسان کے قصائد کی پوری کتاب ہے، اس کو دیوان حسان کہتے ہیں، اور آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ملتی ہے، موجود ہے۔ میرے پاس وہ پورا دیوان موجود ہے جس میں حضرت حسان نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے، اور وہ ایک نہیں ہے، 180 قصیدہ ہے کتاب میں جو حضرت حسان نے میرے آقا کی شان میں لکھے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، ہم آپ سے معارضہ نہیں کرتے، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے کیونکہ آپ شاعر ہیں،
اور ہم شاعر کی شعر کی ایذا سے بچتے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریب المنون، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب آپ کی موت آ جائے۔ یہ کفار نے میرے آقا سے کہا کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم آپ کی علیاذ باللہ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، محبوب فرما دو، تربصوا، کرو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تم میری موت کا انتظار کرو، میں تمہاری ذلت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم میری موت کا انتظار کرو گے تو میں تمہاری تباہی و بربادی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم میرے محبوب کی موت کا انتظار کرو، نہیں نہیں، یہ اصل میں کفار کو زجر، تحدید ہے۔ جس طرح ایک بندہ جو ہے نا وہ کسی کو کہتا ہے میں فلاں سے تمہاری شکایت کروں گا، تو وہ آگے سے کہتا ہے جا جو مرضی ہے کر لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کہا؟ تم انتظار کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جاؤ جتنا انتظار کر سکتے ہو کرو، لیکن یاد رکھنا نام تمہارا مٹے گا، ہمارا نہیں مٹے گا۔ موت تمہارے اوپر واقع ہو گئی، میرے اوپر نہیں آئے گی، تباہی و بربادی تمہاری ہوگی، میری نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے اس کا جواب پھر جا کر 30ویں پارے میں دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ان بدبختوں کو پتہ نہیں محبوب یہ تو مر گئے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ دنیا سے ظاہراً پردہ بھی کر گئے، لیکن ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بھی زیادہ بلند ہوگی۔ تو اللہ نے پھر 30ویں پارے میں جا کر ان کی جواب دیا کہ لوگ دنیا سے مر جاتے ہیں تو پھر ان کے زندگی کے کارنامے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، لیکن محبوب آپ دنیا میں ہیں تو دنیا دیوانی ہے، لیکن اگر آپ دنیا سے واپس رب کے پاس آ گئے تو دنیا اس سے بھی زیادہ دیوانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج تک کائنات میں کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کی سیرت بعد کی نہیں لکھی گئی، زندگی کی سیرتیں لکھی جاتی ہیں۔ ہمیشہ ہر انسان کی زندگی کی سیرتیں لکھی جاتی ہیں کہ اس کی زندگی کی یہ سیرت ہے۔ صرف میرے آقا کی شان ہے کہ میرے آقا کی سیرت بعد از وصال بھی لکھی گئی ہے، کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی سیرت کیا ہے۔ زندگی کی سیرت تو تھی نا، وصال کے بعد کی سیرت لکھی گئی، اور 8 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ سپریم کورٹ کا وکیل ہے عبد المجید صدیقی جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہی انہوں نے رکھا سیرت النبی بعد از وصال النبی۔ 8 جلدوں میں کتاب ہے، تو یہ شان میرے آقا کی ہے۔ تو کہا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مٹتا کون ہے اس کائنات میں۔ اب اس کے بعد فرمایا ام تأمرہم احلامہم بہذا، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا تمہاری عقلوں نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ اب قرآن نے یہاں احلام کا لفظ بولا ہے عقل کے لیے۔ احلام حلم سے بنا ہے۔ حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں جب انسان شدید غصے میں آئے نا تو اس وقت اپنے غصے کو قابو رکھ کر، کنٹرول میں کر کے اپنے آپ کو ضبط نفس میں رکھنا، اس کو حلم کہتے ہیں۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو عقل والا ہو، بے عقلا نہیں کرتا۔ بے عقل والا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ جب غصے میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ عقل والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ شدید غصے میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھتا ہے، وہ حدود سے باہر نہیں جاتا۔ اور کائنات میں میرے آقا سے بڑا حلیم کوئی نہیں ہے اس روبے زمین پر۔ کوئی کر سکتا ہے سامنے دشمن کھڑا ہو کر گالیاں دے اور جواب نہ دیں، طاقت کے باوجود معاف کر دیں۔ فتح مکہ کے وقت سارے دشمن جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف پہنچائی تھی وہ بھی تو کھڑے تھے نا، جن نے اوجریاں اوپر ڈالی تھی۔
جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے انعام کا اعلان کر کے ہجرت کی رات پہرے لگوائے تھے، وہ سارے سامنے کھڑے تھے۔ اب اس موقع پر کوئی دنیا کا دشمن اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتا۔ تاریخ عالم میں صرف ایک مثال آمنہ کے لال کی ہے، کہا جاؤ سب کو چھوڑا، جاؤ سب کو چھوڑا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جان کے دشمن سامنے کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ میرے آقا تشریف فرماتے نا ایک درخت کے نیچے، تو تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی۔ دور سے ایک یہودی آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا آج بڑا موقع ہے، پہرے والا بھی کوئی نہیں ہے، اکیلے بھی ہیں، تلوار بھی انہی کی ہے۔ تو آیا تو میرے آقا کی تلوار اٹھائی اور وار کرنے لگا۔ میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، حضور کی کھلی آنکھیں دیکھ کر اتنا روب رب نے ڈالا اس پر کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب میرے آقا نے تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ پہلے اس نے کہا اے محمد تجھے آج مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میرا رب۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب میرے آقا نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ اب مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا، تو اکیلا ہے اور تیرے پاس تلوار بھی نہیں ہے، آج بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے آپ کا حلم بچائے، کہ آپ اتنے بردبار اور حلیم ہیں، مجھے یقین ہے آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو میرے آقا نے تلوار نیچے رکھی، فرمایا جاؤ۔ احلام، حلم، ضبط کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا۔ قرآن نے احلام کا لفظ اس لیے بولا۔ اب یہ بول کر کیا اشارہ دیا؟ اوے مکہ کے کافروں، تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس عقل ہوتی تو تم حلیم ہوتے، تم تو ہے ہی بے عقلے ہو۔ عقل دیکھنی ہے تو ہمارے محبوب کے پاس دیکھو کہ کتنا بلند حوصلہ رکھتے ہیں، کتنا بلند حوصلہ ہے ہمارے محبوب کا، تو تم تو ہے ہی بے وقوف ہو۔ کیا تمہارے پاس تمہاری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے خوبصورت کائنات کے انسان کو تم کاہن اور مجنون کو ہو، اتنی خوبصورت کلام کو تم شاعری کو ہو؟ تمہاری عقل یہ کہہ رہی ہے، مطلب کیا؟ تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ اور سنو، اگر عقل ہوتی ام قوم طاغون، تو تم سرکش قوم نہ ہوتے۔ سرکش قوم سے مراد بتوں کو نہ پوجتے۔ اگر عقل ہوتی تو اپنے ہاتھ سے خدا بنا کر اس کو خدا کون مانتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کو بھی کسی نے خدا کہا، اور اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراش کر پھر اس کے سامنے ہی سامنے رکھ کر اسی کے سامنے جھک لینا، یہ عقل ہے؟ نہیں ہے نا عقل۔ عقل ہوتی تو کیوں جھکتے؟ انسان ہوتے، عقل ہوتی تو گھوڑے کو سلام کرتے، گھوڑے کے نیچے بیٹھتے، گھوڑے سے منتے مانتے، گھوڑے کو سرکار جی کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنا اشرف بنایا اور تم جانوروں کے سامنے کھڑے ہوئے، تو یہ عقل نہیں ہے۔ کہا بل قوم طاغون، بلکہ تم ایک سرکش قوم ہو، وہ قوم ہو کہ جو عقل سے آری ہو۔ اگر عقل ہوتی تو تم یہ باتیں کبھی نہ کرتے، ہمارے محبوب کو نہ کاہن کہتے، نہ مجنون کہتے، اور نہ اللہ کی کلام کو تم شاعری کہتے۔ یہ عقل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور عقل کس کے پاس ہوتی ہے؟ جو تحمل مزاج ہو، جو بردبار ہو، جو حلیم ہو، یہ نشانی ہے کہ یہ عقل والا ہے۔ اور جو اپنے غصے کو ضبط نہ کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے وقوف ہے، وہ عقل والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔